أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وعالم بمن اهتدى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ الْكَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فلا تزكوا انفسكم واعلموا بمن اتقى صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ تمام صورتوں کا جو مین ٹاپک آخرت ہے. اب تک جو اللہ کے رسول کو معراج بھی وہ بھی تو وہ سب یہ کہ علم کہاں سے آ رہا ہے وہ بتانے کے لیے تھا. یہ اللہ تعالیٰ علم بھیج رہا ہے, اللہ تعالیٰ انفارم کر رہا ہے. ہر ایک کو الگ الگ انفارم کرنا, کیا ایک آدمی کو مقرر کرتا ہے, اس کو نبی بناتا ہے, ان پر وہی بھیجتا ہے. تو جو صحیح بات ہے, ان کی کوئی بات غلط نہیں ہے, یہ تک اب تک بیان پاؤ. اب جو ہے تو آپ دھیان نہ کیجئے, دھیان نہ کر, اللہ کو فرمانا ہے جو ہماری رزق ہماری یاد سے منہ موڑنے والا ہے اور دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں چاہتا, صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے, چھوڑ دے اس کو. دنیا کی زندگی چاہنے والے کا آخرت کیا ملے گا, ملے گا, کیا کرے گا, یقین نہیں تھا. ان کے علم کی پہنچ یہاں تک ہی ہے. یہ سمجھے دنیا کی زندگی ہے, اس کے بعد زندگی اصل زندگی میں چھوڑنے والی. بے شک آپ کا خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے بہکا ہوا ہے اور کون صحیح راستے پر چل رہا ہے. اور جو کچھ ہے آسمان و زمین سب اللہ کا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ جو لوگ برے اعمال کیے ہیں ان کو اس کا بدلہ دے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں ان کا بدلہ دے. ایک دن ہمارے سے یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا سچائی اور جھوٹ برابر ہو سکتا ہے؟ کیا نیکی اور بدی برابر ہو سکتی ہے؟ ظلم انصاف برابر نہیں ہو سکتا. پھر الحمد للہ چلے گا تو کیسا ہونے والا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے, انہیں چپ آزمانے کے رکھا ہے. ظلم کا بدلہ ضرور دینے والا ہے, انہیں ظلم کا بدلہ چکانے والا ہے. انصاف کرنے والوں کو انصاف کی جزا دینے والے ہیں. معلوم ہے جو یہ کہتے ہیں, جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور برے کاموں سے, مگر کبھی کبھی چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں ان سے. بے شک آپ کا رب خوب مغفرت کرنے والا ہے, اس کی بڑی مغفرت بڑی عظیم ہے. وہی خوب جانتا ہے جب کہ تم کو اس مٹی سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنے ماں کی پیٹوں کے اندر کیا تھے, جنین کی شکل میں تھے. ماں کے پیٹوں کے اندر جو ہے تم ابھی بچہ بن رہے تھے, جنین بچے تھے. تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ. وہ خوب جانتا ہے کون اللہ سے خوب ڈرنے والا ہے, کون متقی ہے, اللہ جانے والا. تو یہاں جو ہے اس سے پہلے جو بات آئی تھی, جو اللہ سے صحیح ٹھہرانے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, صرف اپنے غلط گمان پر, غلط اندازے پر سب کر رہے ہیں کام. بمپر انگلش میں بولنا تو بمپر کام چلا ہے ان کا. اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے تو آپ اسے اتنا خیال اٹھا لیجیے جس کا صرف مقصد دنیا کی زندگی ہے وہ ہدایت نہیں پا سکتا. ہدایت تو اسی کو ملے گی جو آخرت پہ یقین رکھنے والا ہے, اور بجز دنیا کی زندگی کوئی اس کا مطلب ہی نہیں ہے اور مقصود نہیں ہے. ہاں, جس کی وجہ سے آخرت کو بالکل نہیں یہ سمجھتا انہیں کہ کر کرے. ان لوگوں کی علم کی رسائی بس یہاں تک, یہ سمجھے دنیا کی زندگی کیا ختم ہے, کیا دنیا میں کئی بات, کھانے پینے کتنے لاکھ مسئلے کی بات ہے, کھانے پینے کی دنیا کے اندر کیا ہے, کیا ہے کما, کیا فائدہ. 4 دن رہنے کا ہے, کھا پی جانے کا, مرنے کا وقت ہے. ارے اصل زندگی تو وہاں شروع ہونے والی ہے, اس کا کسی خیال ہی نہیں. ان کی بد فہمی بے فکری کی نوبت یہاں تک پہنچی ہے تو آپ ان کی فکر نہ کیجیے, ان کا معاملہ چھوڑ دیجیے. تمہارا پر خوب جانتا ہے کون اس کے راستے بھٹکا ہوا ہے اور ان لوگوں خوب جانتا ہے جو اس کے صحیح راستے پر چل رہے ہیں. تو یہ اللہ کا علم ڈائریکٹ ہے, کون کسی بنا کو کسی دھوکہ دے سکتے نہیں وہاں پر, معلوم ہے نہیں, میں ایسا نہیں کرا تو کیا کرا ہے اس کو معلوم ہے. اس لیے لاسٹ آیت کے آخر میں کیا فرمایا گیا, تم کو مٹی سے جب بھی جانتا ہے, تم ماں کے پیٹ جب سے جانتا تم لوگوں کو, تمہیں کیا بھی بنا پیسٹ کرتے نہیں وہاں پر. یہ میں ویسا نہیں بولنا نہیں چاہتا, نہیں ویسے کسے بنا سکتی ہیں, لوگوں کو بنا سکتے ہیں, بہت متقی پرہیزگار کو دکھا سکتے ہیں, لیکن اللہ کے سامنے کیا چلنے والا ہے تمہارا کھیل. اس کا قدرت اللہ, زمین آسمان سب اللہ کے قبضے میں ہے, معلوم ہے.
للہ یعنی اسی کا ہے، اسی کے قبضے میں، سب اللہ کے اختیار میں، زمین آسمان، اور زمین آسمان ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں. تو انجام کاری یہ ہے، کیا کرنے والا ہے؟ برے لوگوں کو، برے کام کرنے والوں کو ان کے برے کام کی سزا دے گا، اور نیک کام کرنے والوں کو ان کے نیک کام کی جزا دے گا. اور وہ ایسے ہی جو نیک کام کرنے والے ہیں، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً جو ہے اس کو توبہ کر لیتے ہیں. کبھی کبھی ہو جاتا ہے، سوائے کبھی کبھی کوئی ہو جانے کے بعد، انسان ہے کبھی غلطی ہو سکتی. بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت رکھنے والا ہے. جو گناہ گار بھی چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار کیا ہے، تو جو لفظ آیا ہے واسع المغفرہ، بے انتہا وسعت ہے اس کی مغفرت کی. کتنا بھی بڑے سے بڑا گناہ گار ہے، اگر توبہ کرتا ہے، گناہ کو چھوڑتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ اس کو اپنے دامن میں لینے تیار ہے. بلا شبہ آپ کی مغفرت، رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے. گناہ گاروں کو جو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمت لکھے نا، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ شیطان ہے جو مایوس کرتا. اب ایسا کام نہ کر اور کیا آتا رہے، دیوانے کر بول کو 900 چیزیں کھا کو حج کو چلی کر بول کو اسے مایوس کر دیتا. ویسا نہیں، 900 کے 9000 کھا لے کا جا. 900 ہزار 9000 کھایا تو بھی ہمارے پاس اللہ کے پاس معافی ہے. کھاؤ کر بولے نہیں، لیکن اتنے بھی گناہ کیا ہے تو. اور جو لوگ نیک عمل کریں ان کو فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری حالت کیا ہے. تو مٹی سے بنائے ہوتے کہ آج سب اچھا ٹھیک ٹھاک دکھ رہا ہے، پورا انالائز کر دے گا تو مٹی چینج، پورے جسم کا انالائز کر دے گا اس سے مٹی ملنے والی ہے. پھر اس وقت جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے، تمہاری ماں کے پیٹ میں بچے تھے، جب سے اللہ تم کو جان رہا ہے. آج کیا تمہیں نہیں اس کے لیے تم خود اپنے آپ سے واقف نہیں ہو، وہ جب سے واقف ہے تم سے. دونوں تم کو خود اپنا علم نہ تھا اور ہم کو علم تھا، اس سے رب بھی تمہارا خود تم ناواقف ہو. ہمارا علم پورا ہر چیز پر قادر ہے ہمارا علم. تم اپنے آپ کو مقدس مت سمجھو. تقویٰ والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. تو ضروری تنبیہ یہاں جو ہے قرآن کریم نے ان کفار کا حال بیان کیا ہے جو آخرت و قیامت کے منکر ہیں. اب دیکھو کیا لکھے، دیکھو افسوس ہے کہ انگریزی تعلیم اور دنیا کی ہوا ہوس میں آج کل کے مسلمانوں کا یہی حال ہے. ہمارے سارے علوم، فن اور ترقی کی ساری کوشش کیا ہے؟ اچھا کما کھانا، معاشیات کی گرد گھومنے لگی. ہماری ساری کوششیں صرف معاشیات کی گرد گھومنے لگی. آخرت کیا ہے اس کو بھول کر دھیان بھی نہیں آتا آدمی. ارے سب کام تو آخرت کے لیے کرنا تھا، یہ کل کیا کام آتا ہے آخرت میں؟ یہ کل کا یہ سر کام سوچنا چاہیے تھا. ہم اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں اور آپ کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، مگر یہ حالت ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ منہ پھیلو کر دنیا میں بولے، وہاں کیا تم منہ دکھا سکتے ہیں؟ اللہ کے تمہاری طرف منہ نہیں کر سکتے، ان کی طرف تم سے منہ پھیل لیں گے. جو آخرت کے متعلق کام نہیں کر رہا ہے، دنیا کو مقصد بنائے کام کر رہا ہے، اس سے منہ پھیلے کر یہاں دنیا میں بولے، وہاں اللہ تعالیٰ منہ لگے تمہیں نہیں لگاتے، تمہاری طرف توجہ نہیں کریں گے. اللہ کے رسول یاد رکھو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو لوگ کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں، فوج سے بچتے ہیں، تو اس میں نیک لوگوں کی پہچان ہے. نیک لوگوں تو کون سی بالکل گناہ ٹوٹل نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی انسان ہے. تو اب یہاں الا اللمم کا لفظ ہے، کبھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں. تو چھوٹے گناہ کا اصرار نہیں کرے آدمی، کون سا بھی گناہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آدمی توبہ کرے، استغفار کرے. گناہ کو جو ہے اگر مستقل کرنا لگا تو تباہ ہو جاتا ہے انسان. کبھی اتفاق سے انسان ہی ہے کوئی ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے اس کے دو قول ہیں، ایک کہ اس سے مراد صغیر گناہ ہے، لمم سے مراد. اگر تم تجتنبوا الکبائر ما تنہون ہو، کبائر گناہ سے تم بچتے رہو. کبیرہ گناہ میں کیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک، الاشراک باللہ. وہ چھوڑنے تیار نہیں مطلب سب سے بڑا گناہ اللہ سے شرک کرنا ہے. اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا ہے. اس کے بعد کسی نہ کوئی اگلی لسٹ. پہلے تو فرسٹ وہ الاشراک باللہ. کیا چلتا ہے شرک؟ کس کا کیا چلتا ہے؟ اسے کیا بول سکتے ہیں؟ کھلا ہوا شرک ہے، چھپا ہوا شرک نہیں. کوئی بھی کون کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی دعوت. تمہارا مسلمان کام نہیں آنے والا ہوں. 1,00,000 بار بیٹھ پہ لا الہ پڑھ کو شرک کیا تو تجھے کیا کام؟ کچھ بھی کام نہیں آئے گا بس. اب جیسا ایک بیوی کو جو ہے 1000 اس کو جو ہے محبت کرا، پیار کیا، 1 کروڑ بار بولا کہ میں تجھے شادی کرتا ہوں، 1 بار طلاق بولے تو ختم تھوڑی جاتی. 3 بار طلاق زندگی بھر ختم ہی چل سے. 3 بار طلاق دے دیا تو زندگی بھر ختم. 3 بار یہاں تو کتنے بار کر رہا ہے تو کیا کیا کر رہا ہے شرک. تو گناہ کبیرہ سے بچے اور توبہ کے بعد اس کے پاس نہ گئے آدمی. تو لمم سے مراد کبھی کبھی اتفاق سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اس سے.
लमम से बरात छोटे गुनाह है, तो छोटे गुनाह पर इसरार करे तो वो कबीरा हो जाता है। याद रखो, ये गुनाह की किस्में की गई, गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा। गुनाह कबीरा वो है जिस पर अल्लाह की तरफ से ऐसा करने वाला अल्लाह की लानत है, अल्लाह का अजाब है, ये ऐसी जो अल्फाज हैं सब गुनाह कबीरा है। बस सिर्फ गुनाह ऐसे हैं, ये गुनाह है, ये गुनाह ऐसा है, तो उसके लिए कोई ऐसा ये नहीं कि तो जो है वो उसको गुनाह सगीरा कहा गया है। तो गुनाह सगीरा अगर बार बार करता रहेगा तो गुनाह कबीरा बन जाएगा। छोटी चीज़ बार बार करने से जो है, अभी थोड़ा सा जख्म लगा, बार बार लग को ज़्यादा हो सकता है कि नहीं, टूटा है जख्म, वो बार बार लग को ऐसा हुआ जो एक बार लगे चल जाता है। वैसा जो चीज़ बार बार हो जाती है, छोटा गुनाह बार बार हुआ तो कबीरा बन जाता है। यानी जमहूर उलमा कहते हैं, यानी तमाम उलमा ये कहते हैं कि जिस गुनाह सगीरा पर इसरार किया जाए वो कबीरा हो जाएगा। सगीरा है वो चलता है, सगीरा कबीरा क्या भी नहीं, सिर्फ अरे अल्लाह की नाफरमानी है। सगीरा और कबीरा जो सोचना चाहिए हमको, सगीरा करोगे बोले सर क्या ये चुप डिवीजन करें ऐसा। सगीरा गुनाह से अल्लाह नाराज़ नहीं हो, नाराज़ हुआ क्या बचा तुम्हारे इंसान का। सगीरा गुनाह से अल्लाह नाराज़ होता कि नहीं, नाराज़ होगा तुम्हारा क्या बचा इंसान का। तो सबसे बड़ा गुनाह जो है वो शिर्क वाला गुनाह है वो। हाँ, तो कल नजात किस पर है, तौहीद पर जो इंतकाल, इसका इंतकाल हुआ उसको नजात। शिर्क पर जो मरा है उसके लिए नजात नहीं, कुफ्र और शिर्क पर मरा है उसके लिए नजात नहीं है। तो शैतान कैसा हमको डाल दिया है कि हम शिर्क करने शिर्क छोड़ने तैयार नहीं हम लोग। बच्चों को ट्रेनिंग चलिए, अब देखो यहाँ बैठा है, तुम्हें आगे बढ़ो, तुम्हें यहाँ बढ़ाना है, जरा सीखो पहले, थोड़ी फिर बैठाओ आगे कौन बढ़ाना, फिर वहाँ से सीख लेना पड़ता है, उन्होंने ट्रेनिंग लेना पड़ता है बढ़ाएंगे लोग जाने के बाद कोई उनका जो है यहाँ सब्सिट्यूट होना, तो उनके वारिस बनना, तो ये काम करने वाले तो जो है कहाँ मस्जिदों के अंदर बैठाया जा रहा है, समझे आप। गुनाह सगीरा कबीरा की तारीफ़, तो गुनाह सगीरा कबीरा वही कि जो है गुनाह कबीरा जो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता ये। तो अब जो वज़ू करे बाद गुनाह माफ़ होते हैं, ये करने माफ़ होता है, ऐसे बहुत सारे हैं ना। तो वो जो है गुनाह सगीरा के बारे में कहा गया है, और गुनाह कबीरा बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। तौबा करना है, गुनाह को छोड़ना, तौबा करना मतलब तो गुनाह करते हुए तौबा तो नहीं हो, गुनाह कर रहे हैं तौबा हो रहा है, गुनाह को छोड़े बाद ही तौबा होती। पहला स्टेप गुनाह को छोड़ना है, उसके बाद ये अल्लाह के सामने ये इकरार करना कि मैं फिर नहीं करता। तौबा की शराइत क्या है, पहले कि उसको छोड़े और ये इकरार करे मैं कभी नहीं करता आगे। फिर अल्लाह की से आगे जो है नदामत नादिम हो जाए कि मैं ऐसा हुआ मेरे कर बेफिक्री से करे कैसा बाज़ लोगों ने ये लिखा है, सूफिया ने लिखा है कि जो है जिस गुनाह पर नदामत होती हो और जिस नेकी पर फ़ख्र करता हो तो वो गुनाह बेहतर है। गुनाह करोगे नहीं हो जाता है इंसान से, क्या करना बा मैं ऐसा कराया कर, अफसोस कर रहा है, इन्हें अल्लाह का खौफ उसके दिल के अंदर है, इन्हें नेकी करके अकड़ रहे हैं, अरे नेकी करे तो क्या अल्लाह तो कर क्या कर सकता इसलिए क्या फरमाए, फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को पाकीज़ा मत ठहराओ, अपने आप की पाकी का दावा ना करो, क्योंकि इसमें सिर्फ अल्लाह जानता है तुम्हारा अमल कितना सही है, उसके अंदर कितने शराइत पूरे हुए हैं, तुम किस नीयत से कर रहे हो, कौन जानने वाला, अल्लाह के सब कोई जानने वाला नहीं है। तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने अपने आप को ऐसे मत, तो एक नाम था बर्रा, बर्रा के माने नेक, बहुत नेकोकार, तो अल्लाह के बोले ऐसा नाम मत रखो नेक कर। तो क्या नाम रखना, तो बोले जो है फला तुज़क्कू अनफुसकुम, आपने फरमाया उसका नाम ज़ैर रखो, गुनाहगार रखो। इमाम अहमद ने अब्दुर्रहमान से एक शख्स अल्लाह के रसूल में आया और दूसरे की तारीफ़ कर रहा था, तो बोले कि देखो इसकी तारीफ़ ऐसा मत करो कि ऐसा है, बस ऐसा मैं समझता हूँ ऐसा है तक बोलो, उसके तुम क्या जानते हो। और किसी की तारीफ़ मुंह पर नहीं करना चाहिए, मुंह करने के बाद अल्लाह बोले तू उसे मार दिया, बोले मैं क्या मारे, हाँ तू तारीफ़ करोगे फूल जाने वाला है किसी तारीफ़ करे तो फूकता नहीं, लोग क्या करते हैं जरा फूकिन ठहरो से कर बोल तारीफ़ कर देते, तुम्हें ऐसे साहब अरे सिले का समझ क्या अभी काम कांड करते रहते हैं, तो किसी की भी तारीफ़ उसके मुंह के सामने नहीं करना चाहिए। हाँ हकीकत है तो बोल सकते हैं, लेकिन फिर देखना चाहिए कि कितना बोलना क्या बोलना, उसकी हैसियत से बढ़ाना नहीं चाहिए उसको, और फिर जो है ऐसा नहीं चाहिए उसको फितने उतना नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं फितने से महफूज हैं, और बात हमारी तारीफ़ से नहीं बिगड़ जाते, हमारी तारीफ़ से नहीं एकदम अकड़ जाता है, क्या देखना फिर अकड़ गया क्या करते हैं बस उससे मुफ्तला कर सका नहीं, फिफ्ते के अंदर चल नहीं,
تو اس لیے کسی کی تعریف بھی کرنا ہے تو حساب سے کرنا ہے نا. یہاں جو ہے اللہ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں ہے. وہ اس لیے فرمایا گیا کہ تم کو مٹی سے پتہ ہے جب سے جان رہا ہے, تم ماں کے جب سے جاننے والا ہے. فلا تزکوا انفسکم, اپنی خوبیاں مت بیان کرو, وہ خود جاننے والا ہے کہ کون زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے. متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ. تو بات یہی کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے کل, کفر اور شرک کا گناہ, اسی میں مت مبتلا ہے. شیطان اچھا پٹی پڑا پڑا ہے ان کو, چلو چھوڑنے تیار نہیں. تو ہمارے دین کی بنیادی توحید پر ہے, ایسی توحید جس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہے. یہ ہے دیکھو, ایسی توحید جس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہے, ایسا ہے ہونا چاہیے. اللہ کون نہیں مانتا, سبھی دنیا پوری دنیا کو مانتے ہیں, شرک کر رہے نا انہوں, ویسے ہمیں بھی. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا مشرکون, اکثر لوگ شرک بھی کرتے ہیں اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں. وہ کام آنے والا نہیں. وہی ایمان جس کے اندر شرک ملاوٹ نہیں ہے وہ کام آ جاتا ہے. انہی کے لیے ہدایت ہے, انہی کے لیے نجات ہے. قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.